کیا فرماتے ہیں میرے آقا؟ اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ. لوگو مجھے 6 چیزوں کی گارنٹی دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ 6 چیزوں کی گارنٹی اور ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دوں گا. یہ دعویٰ میں نہیں کر سکتا. مصور اس چیز کی مجھے گارنٹی دو، جنت کی گارنٹی میں دیتا ہوں. معراج کوئی گارنٹی نہیں. اب تمہارا لے کو میں تمہارا کیسے بول سکتا ہوں؟ سمجھ گیا؟ لیکن یہ بات اور یہ اختیار مصطفیٰ کو حاصل ہے. کیوں نہ حاصل ہو؟ جنت حضور کی ملک ہے. حضور یہ کہہ کر بتا رہے ہیں جنت میری مملوک چیز ہے، میں جنت کا مالک ہوں. اسی وقت یہ کہہ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ سکتا آپ میرا یہ کام کر دیں، یہ جو پراپرٹی ہے میں آپ کے نام پہ کر دوں گا. میرے نام پہ نہیں ہے، وہ آپ کے نام پہ کیسے کرتا میں؟ یہ اختیار مجھے نہیں. ہاں جو اس پراپرٹی کا مالک ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا اگر تم یہ کام کر دو گے تو میں یہ پراپرٹی تمہارے نام کر دوں گا. وہ اسے کیوں اختیار ہے؟ کیونکہ وہ اس کا مالک ہے. مالک جو چاہے کرے. تو حضور یہ فرما رہے ہیں کہ تم مجھے 6 چیزوں کی گارنٹی دو، جنت کی گارنٹی میں تمہیں دیتا ہوں. یہ کہہ کر بتا رہے ہیں کہ جنت کا میں مالک ہوں، جنت میری ملک ہے. حضرات کرام وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا اصدقوا اذا حدثتم. اہل بیت اطہار کی محبت کو کامل بنانے والی حضور کی یہ نصیحت ہے. اس نصیحت مصطفیٰ پر آپ کا عمل ہے تو اہل بیت کی محبت کا دعویٰ آپ کا پورا ہے، کامل ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ پہلی بات جس کی گارنٹی ہم کو حضور کو دینی ہے، بدلے میں حضور سے جنت کی گارنٹی لینی ہے. پہلی بات اصدقوا اذا حدثتم. جب بھی تم بولو، منہ کھولو، زبان چلاؤ تو سچ ہی بولو. کیا فرمایا؟ اصدقوا اذا حدثتم. رات ہو یا دن، صبح ہو یا شام، مجمع میں ہو یا تنہائی میں ہو، جلوت میں ہو یا خلوت میں ہو، محفل میں ہو یا کہیں تنہا ہو، جب بھی کچھ بولو تو سچ ہی بولو. اس بات کی گارنٹی دو کہ میں سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، جنت کی گارنٹی میں تمہیں دوں گا. اصدقوا اذا حدثتم. اس کے بعد فرمایا رسول گرامی وقار علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ. فرمایا جب بھی تمہارے پاس کوئی چیز کوئی بندہ امانت کے طور پر رکھے تو اس امانت کی بھرپور حفاظت کرتے ہوئے اسے ٹھیک اور درست طریقے سے لوٹاؤ. امانت میں خیانت نہ کرو. امانت میں خیانت نہیں، خیانت. امانت میں خیانت نہ کرو. میں دیا، یہ میرے 10 لاکھ روپے رکھو، اب کیا وہ معراج ہو گئی اس کی. اسلام کیا کہتا ہے؟ جو بھی چیز آپ کے پاس امانت رکھی جا رہی ہے اس کی حفاظت کرنا فرض، اور اس امانت میں اس کی اجازت کے بغیر آپ کچھ استعمال کر لیتے ہیں تو یہ خیانت اور یہ حرام، گناہ کبیرہ، جہنم میں لے جانے والا کام. حضور فرما رہے ہیں جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھی جائے، کسی کا پیسہ یا کسی کی پراپرٹی یا کسی کی کوئی بھی چیز، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے، لوٹانے کا وقت آئے تو اسے اسی سچے اور درست طریقے سے لوٹا دو. اس بات کی تم گارنٹی دو کہ یا رسول اللہ امانتوں میں خیانت نہیں کروں گا، بدلے میں مجھ سے جنت کی گارنٹی دے دو. 2 باتیں ہوئی. جب بھی بولو سچ بولو، جب امانت رکھی جائے تو کیا کرو؟ حفاظت کے ساتھ لوٹا دو، بحفاظت اسے لوٹاؤ. تیسری نصیحت حضور نے فرمائی، تیسری گارنٹی کس چیز کی دینی ہے؟ حضور نے فرمایا وَأَدُّوا وَأَوْفُوا إِذَا عَاهَدتُّمْ. جب بھی تم کسی سے کچھ وعدہ کرو، جب بھی تم کسی سے کوئی وعدہ کرو تو اس وعدے کو نبھانے والے بن جاؤ. تم کو پتا ہے کہ میں وعدہ کروں گا تو اس وعدے کو نبھا نہیں پاؤں گا تو وعدہ نہ کرو. لیکن اگر وعدہ کر لو کسی چیز کا تو کچھ بھی کرو لیکن اس وعدے کے خلاف نہ کرو. حضور نے فرمایا وَأَوْفُوا إِذَا عَاهَدتُّمْ. جب بھی تم کسی سے کسی بات کا بھی کسی بھی کام کا وعدہ کرو تو اس وعدے کو پورا کرنے والے بن جاؤ، بدلے میں مجھ سے تم جنت کی ضمانت دے دو. اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام 3 باتیں ہو گئیں. جب بھی بولو سچ بولو، جب بھی تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو بحفاظت اسے لوٹاؤ، اور اسی طرح تیسری بات جب بھی تم کسی سے وعدہ کرو وعدہ پورا کرو. چوتھی بات حضور نے فرمایا کہ وَغُضُّوا وَحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ. اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو.
اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یعنی اپنی شرمگاہ کا استعمال ان جگہوں پر نہ کرو جہاں استعمال سے اللہ اس کے رسول نے روکا ہے۔ زنا نہ کرو یا اپنی شرمگاہ سے کوئی برائی نہ کرو۔ ہاں بیوی ہے تو پھر تمہیں اجازت ہے، یہ حلال طریقہ ہے وہ اختیار کرو، لیکن جو حرام طریقے ہیں اپنی نفسانی خواہشات کو، اپنی شہوت کو پورے کرنے کا جو حرام طریقہ ہے اس حرام طریقے سے بچو، اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال نہ کرو۔ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی گارنٹی دو کہ یا رسول اللہ میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی گارنٹی دیتا ہوں، بدلے میں مجھ سے جنت کی گارنٹی لے جاؤ۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 4 ہو گئے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ کیا فرمایا؟ اپنی نگاہوں کو نیچے مطلب کیا؟ گاڑی میں جا رہے ہو تو سامنے مت دیکھو، نیچے دیکھ کر جاؤ، نیچے دیکھ کر جاؤ، یہ مطلب ہے کیا؟ ایکسیڈنٹ ہو جاتا وضو ابصارکم، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو کا مطلب کیا ہے؟ جو محرمات شرعیہ ہیں، جو ممنوعات شرعیہ ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے جن مناظر کو اور جن چیزوں کو، جن جگہوں کو دیکھنے سے منع کیا ہے، جن چیزوں کو دیکھنے سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھنے والے نہ بنو۔ ان چیزوں، وہ چیزیں اگر تمہاری نگاہوں کے سامنے بھی آ جائیں ان سے نگاہیں پھیر لو، نہ جان بوجھ کر کسی برائی کو دیکھو، کسی غلط چیز کو دیکھو۔ یہ نوجوانوں کے لیے خاص ہے۔ آج ہمارے پاس میں موبائل ہے، ماں باپ دیکھتے نہیں ہیں، کوئی بھائی بہن دیکھنے والا نہیں ہوتا، تو ہمارے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ چلو موبائل ہے، کچھ برائی دیکھ لی جائے، فلمیں ڈرامے دیکھ لیے جائیں، کچھ گندی باتیں دیکھ لی جائیں۔ تو آج کا ہمارا نوجوان اس بلا میں گرفتار ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ لیکن حضور فرما رہے ہیں اگر تم نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کی ذمہ داری میرے سپرد کر دی تو بدلے میں جنت کی گارنٹی کی ذمہ داری میں تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 5 باتیں ہو گئی۔ کیا کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا جب بھی بولو سچ بولو، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرو، امانت صحیح سالم لوٹاؤ، اور وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرو۔ اس کے بعد فرمایا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اس کے بعد 5ویں بات حضور نے فرمائی کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، ممنوعات اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں اور منظروں کو نہ دیکھو۔ اور 5ویں اور 6ٹھی اور آخری بات حضور فرما رہے ہیں وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو روک لو۔ کیا فرمایا؟ اپنے ہاتھوں کو روک لو۔ روک لو، کیا مطلب اس کا؟ برائی سے اپنے ہاتھوں کو روک لو۔ اس کے 2 مطلب ہیں۔ یہ ایک مطلب تو یہ ہے کہ بغیر عذر شرعی کے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، جھوٹ بول کر میرا بچہ بیمار ہے اسپتال میں ہے کیا تو دے ڈالو، فخر الدین صاحب ہمارا اماں اسپتال میں ہیں، آخری وقت ہے، 50,000 کی ضرورت ہے، دے ڈالو، گھر میں بچے بھوکے مر رہے ہیں لہذا کچھ دے دو۔ کما سکتے ہو لیکن اس کے باوجود بھی بھیک مانگنا، بغیر عذر شرعی کے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنی عزت نفس کو مجروح نہ کرو، اپنے آپ کو ذلیل نہ کرو۔ یہ ایک معنی ہے۔ دوسرا معنی کیا؟ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو روکو کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے کسی کو رتی برابر بھی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ یہ اہل بیت سے محبت کا پیغام ہے۔ میرے آقا اسی بات کو دوسرے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں المسلم